अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदियां थी, कुछ ख़त्म हुई हैं या नहीं? ये पाबंदियां खुद साख्ता हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बाकायदा कोई लेटर नहीं है। ये पाबंदियां ये हैं कि जिन्हें हमारे बयानिए से चिढ़ है और जिन्हें हमारे। दूसरी बात है कि मैनेज करके मीडिया चलाना, मैं तो उसको मीडिया नहीं समझता। ये बड़ी खुली सी बात है, शायद कोई ना कर सके, किसी में इतना हौसला। भाई मैनेज करके, मुझे पता है कि कौन 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 किसका लीडर, किस जमात का लीडर, किस हैसियत का कारकुन ओहदेदार कौन से मीडिया को कैसे मैनेज करता है। अगर मैनेज करके मीडिया चलाना है तो वो हमसे अच्छा मैनेज कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन वो फिर मीडिया तो ना हुआ ना। मीडिया तो वो हुआ कि मैंने आपसे बैठने तक अभी तक कोई सवाल ये नहीं किया कि आप मुझसे क्या पूछेंगे। आप आज़ाद हैं सवाल करने में, मैं आज़ाद हूं जवाब देने में। अगर मीडिया मैनेज करके चलाना है तो हमसे अच्छा भी कोई नहीं चला सकेगा, लेकिन फिर वो मीडिया नहीं है, वो खुद को मीडिया कहना छोड़ दे। अब वो मैनेजर जो बैठे हुए हैं मीडिया के, वो उनकी तरफ से जो भी मीडिया को दिया जाता है या लिया जाता है, उस वजह से हमारा उनको पता है कि ये बयानियाँ जो है ना, ये आम आदमी को भी अट्रैक्ट करता है। ये वो बयानियाँ है, अगर लोगों तक सही पहुँचना शुरू किया। फेसबुक को क्या तकलीफ है कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर पर भी चिढ़ खाता है। इसकी वजह यह है कि भाई ये असल बातें हैं, ये वो बातें हैं, हकायक हैं जो मीडिया पेश करता है, ये दुनिया पेश करता है। जनाब ये टेररिस्ट हैं, ये जनाब बड़े शिद्दत पसंद हैं, ये फलां हैं। लेकिन बाबा जी का 5 मिनट का क्लिप सुनने वाला बाद में ये फैसला करने पर मजबूर होता है कि जो मैंने सुना था वो गलत है या ये जो खुद कह रहे हैं ये गलत है। तो वो जब और 2-3 दफ़ा सुनता है तो उसको मालूम हो जाता है कि कहने वाला ठीक कह रहा है, अगरचे उसके मुखालिफ बात जा रही हो। मुखालिफिन भी मानते हैं। तो यही बात है, ये बयानिया ऐसा है, ये बातें ऐसी हैं जिसको हम जब भी करते हैं और जहाँ भी किसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो मीडिया ये नहीं चाहता कि लोगों के सामने सच्ची बात और हक की बात पहुँचाई जाए। और मैनेज मीडिया को मैं मीडिया मानता नहीं हूँ, इसलिए मीडिया हमसे खार खाता है। पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने है। खान साहब जाने से पहले क्या गया है, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ हो। वो ये कहते हैं कि एक्सपोज कर दिया है मैंने, सबको एक्सपोज कर दिया है मैंने। वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, वो जनरल बाजवा का नाम ले लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, वो अदालतों को कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखें, वो तख्त के बख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, ठीक है, वो तो उन्हीं को कह रहा है जिन्होंने उसको लाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया, ठीक है जी। उनको क्यों कह रहा है? उसका ये है कि उसका इक़्तिदार चला गया, जिससे उसको निहायत प्यार था। इक़्तिदार जाना यूं भी था, ठीक है, लेकिन इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, इसके ऊपर वावेला कहेगा, ठीक है जी। पहले तो आप मेरिट की बुनियाद पर आए ही नहीं, पहली बुनियाद आपको तो लाया गया, ठीक है जी। आप इलेक्ट तो हुए नहीं, आपको सिलेक्शन के थ्रू लाया गया। जिस सिलेक्टेड को सिलेक्ट किया जाए, सिलेक्ट करने वाले अनसेलेक्ट कर दें तो उसको शोर डालने की जरूरत नहीं है। या तो तुम कि अपने ब्याह पर 3.5 साल में कोई एक फैसला करते कि पता लगा मुल्क का वजीर आजम, वो तो एक यूट्यूबर लगता था। सच्ची बात है, वो तो एक बिल्कुल, यानी कि खान साहब तो कंटेनर से नीचे नहीं उतरे इतने साल। तो वजारत उज़्मा पे भी वो कंटेनर पे थे और अभी भी वो कंटेनर पे हैं। तो उनके बारे में बात करना और उनके बारे में ये कहना कि ये उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं थी जो बात उसने, बातें वो की जो कोई लीडर करता है, लेकिन अमल वो दिखाया जो एक भगोड़ा करता है। आज भी जब खड़े होने की बारी आई है तो वो देखें, वो डी चौक से भागे हैं, वो सारा कुछ बातें इतनी बड़ी बड़ी, और जनाब ये है वो है। आज़ादी की जंग लड़ना, क्या आज़ादी के लिए ऐसे होता था? आज़ादी की जंग ऐसे लड़ी जा सकती थी? मतलब अभी 2 पटाखे चले नहीं तो कौम आगे लग के भाग गई और जनाब ये कर दिया वो कर दिया। मतलब उस शख्स के बारे में मैं तो अपने ये सोच रहा है कि उसके बारे में बात करना भी फजूल है। वो एक ऐसा नासूर है इस माशरे के लिए कि जो पाकिस्तान को दिन ब दिन नुकसान ही पहुंचाएगा, और उसको किसी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। जो वो कह रहा है उसी दलदल में इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में फंसता रहेगा। लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में सब्र के साथ और अज़म और इस्तिक़लाल के साथ आगे चलता है। ये नहीं होता कि आप असम्बली से भी भाग जाएं, फिर मैदान लगाएं, मैदान से भी खुद मैदान लगाएं और खुद मैदान से भाग जाएं। तो ये तो कोई उनके बारे में, मुझे ये जो बयानिया ये रखा हुआ है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका ने ये साजिश करवाई है। वो एक ख़त भी दिखाया उन्होंने और कहा कि अमेरिका क्योंकि चाहता था कि मैं यहाँ से जाऊँ और वो चाहता था कि ये इनको लेके आए और ये साजिश हुई है। तो क्या कोई साजिश आप समझते हैं कि हुई है इनके साथ? अमेरिका ने साजिश करके इनको लेके आए हैं दूसरों को? मुझे ये बताएं कि जो साजिश करते हैं उनको सुलह के पैगाम भिजवाए जाते हैं और फिर ये भी कहें कि वो इम्पोर्टेड साजिश है। तो एक इम्पोर्टर को तो पैगाम भिजवाया गया कि जनाब आप सुलह कर लें हमसे। तो जिन्होंने साजिश की, आप उनसे सुलह करने की बातें कर रहे हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बयानिया खड़ा कर दिया जी ये अमेरिका और ये जनाब। अमेरिका को इतने वफादार गुलाम को हुकूमत से उतारने की क्या ज़रूरत थी कि जो अपने अमेरिका के गुलाम थे ये खुद? देखें, मैं आपको साबित करता हूँ ना कि जो अपने मुल्क में लब्बैक या रसूलल्लाह नारा लगाने वाले, नामूस रिसालत के लिए रोडों पर निकलने वाले, ताजदार ख़त्म नबूवत नारा लगाने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाले बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाए और उनको खून से नहलाए और उनके खून रोडों के ऊपर बिखरे पड़े हों, मुझे बताएं ऐसे ग़ुलाम को अमेरिका को क्या ज़रूरत थी कि वो हुकूमत से नीचे गिराए?
ایسے غلام کو جس نے آسیہ مسیح کو رہا کروایا ہو, ٹھیک ہے جی, جس نے عافیہ صدیقی کے بیانیے کے اوپر الیکشن لڑا ہو اور سیاست میں آیا ہو, اس بیانیے کو چھوڑ کر وہ آسیہ مسیح کو اس ملک سے فرار کرا رہا ہو, وہ قادیانیوں کو اقلیت سے نکال کر اور جناب ان کو حقوق دینے کی بات کر رہا ہو, اور ان کے حقوق دینے کے لیے جناب ان کے گھروں میں قیام کر رہا ہو, ملتان کی بات ہے, تو اس شخص کو حکومت سے ملتان میں یہ جلسے پہ گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اور ان کے سارے چاہنے والے وہاں ہیں, لیکن ملتان کی اسلام اخبار کی رپورٹ نے منگا کے دیکھیں کہ ملتان جلسے کے بعد انہوں نے جہاں قیام کیا وہ ایک قادیانی کا گھر تھا. اور یہاں آ کے کہنا, اور پھر یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ اگر ٹچ دیتے دیتے یہ یہاں پہنچے ہیں, اسلامی ٹچ دیتے تھے, سچ تو تھا نہیں, اسلامی سچ ہوتا تو کوئی بات ہوتی نا, یہ ٹچ دیتے دیتے قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ. ریاست مدینہ جو کہتے تھے, اللہ اکبر, وہ تو اتنا پاکیزہ نام ہے ریاست مدینہ کے نام پر, جو انہوں نے پاکستان کے اندر ایک تماشا لگایا ہے, ایک تماشا لگا کے رکھ دیا ہے, قوم کی بیٹیاں روڈوں پر لا کر جناب ان سے مطلب بے حیائی کا ایک وہ بیج بو دیا ہے کہ جس کو لوگ کرنے کے لیے شرماتے تھے, اب وہ فخر کے ساتھ جاتے ہیں جی ہم آزادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. بھائی کون سی آزادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ ہماری مائیں بہنیں تو وہ ہیں جن کو قرآن اونچا بھی اسلام کہتا ہے آپ نے نہیں پڑھنا, کوئی غیر مرد نہ سن رہے, وہ کیا عمران خان کے جلسے میں ایسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ قوموں کی جو ہے نا مائیں, یہ ان کا مستقبل ہوتی ہیں. آپ قوموں کی ماؤں کو آنے والے مستقبل کو روڈوں کے اوپر نچا رہے ہیں, تو ہم کیا توقع رکھیں کہ یہ قوم کہاں جائے گی, کیا اس کا مستقبل ہوگا؟ یہ اتنا ناسور ہے, اس نے ہر چیز کے اندر اسلام کے مخالف نام لے کر اس کی مخالفت کے لیے جو بن سکا وہ کیا. اچھا, اب جو اکانومی کا ایک کرائسس چل رہا ہے, چلے اس سے اکانومی کے کرائسس سے پہلے نون لیگ سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ نون لیگ, صرف نون لیگ نہیں ساتھ, کیونکہ ابھی پی ڈی ایم کر لیں آپ, اس میں پی پی ہے, اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں, ان کو حکومت ملی ہے, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو ایسے ہے کہ خربوزوں کا باغ ہو اور اس میں گدڑ کو راکھی دے دیے کہ آپ اس کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے جی. یہ نون لیگ ملک کو یہاں تک پہنچانے والے یہ سارے شامل ہیں, انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا, ٹھیک ہے جی. نعرہ خان صاحب نے یہی لگایا تھا نا کہ جناب یہ میں چوروں کے خلاف آیا ہوں, تو مجھے بتائیں ان کی کیبنٹ میں کون سا امپورٹڈ اور جناب لوکل چور نہیں تھا جو بیٹھا ہوا تھا, کون سا چینی چور نہیں تھا جو بیٹھا ہوا تھا. آج وہی چینی چور ان کے حمایتی بن گئے ہیں. یہ بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. یہی تو ایک اس نظام کا رول ہے, اس نظام کا رول ہے کہ اس میں بندے گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. اگر تولنے والے ہوتے تو کبھی جہانگیر ترین اور علیم خان اس سسٹم میں آ کے بیٹھ سکتے. اوے تم تو بگوڑے ہو, تم نے تو پچھلے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا, 3 سال میں اب دوبارہ آ کے, اور پھر یہ پورے جو تولے گئے ہیں, جو گنے گئے ہیں, ان کو تولا جاتا تو ان میں ایک بھی پاکستان کے معیار پر پورا نہیں اترتا. مجھے بتائیں کہ شہباز شریف کا کیا کردار ہے پاکستان کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے, سارا کچھ ذاتی ملیں اور سارا کچھ اور جناب سارے وسائل وہ اپنے لیے انہوں نے لگائے رکھے ہیں. لیکن پنجاب کے باسی کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر تو بڑا اچھا ہے. کس حوالے سے؟ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر دیکھا نہیں نا, انہوں نے اس کے سے اچھا کہا ہے جو وہ ڈی جی خان سے لا کر یہاں لگایا گیا تھا, اس سے تو انہوں نے اچھا کہنا ہی تھا. صاف ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نام کیا ہے, گدھا بہتر, خچر بہتر ہے گدھے سے. تو یہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کہتے کس کو ہیں. انہوں نے دیانتدار لوگ دیکھے ہی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب چلو چور اچھا ہے ڈاکو سے. تو یہ اس طرح کا ماحول ہے. اگر اس ملک کے اور اس صوبے کے اور کسی بھی صوبے کے مسائل کے اعتبار سے وسائل خرچ کیے جائیں نا, تو یہ پاکستان وہ جگہ ہے جو کم از کم اس دوڑ کے اندر اور اس ترقی کے ماحول کے اندر ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن سکتا ہے. لیکن ہمیشہ جو اس کو ملا ہے اس نے اس کو کھایا ہے, اور جو نقصان دے سکا ہے وہ نقصان دیا ہے. زبان سے دینا پڑا, زبان سے دیا ہے. اپنی فیملی سے دینا پڑا, اپنی فیملی سے دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, ہم ایک ان کے بقول ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت چل رہی ہے پی ڈی ایم والی؟ یہ جمہوریت چل رہی ہے, یہ جمہوریت چل رہی ہے. یہ بھی سلیکٹڈ ہے, یہ بھی تو لائے گئے ہیں, یہ بھی تو لائے. آپ کو کبھی آفر نہیں ہوئی؟ آفر تو ہوتی ہیں, لیکن پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار. میرے ایک دوست ہیں اور ہم ایک دفعہ کشمیر گئے تو وہ کھڑے تھے, تو انہوں نے جو بالکل بارڈر کے قریب, تو انہوں نے کہا حافظ صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی تو آپ نے کشمیر کی مدد کرنی ہے. میں نے کہا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت ایسی نہ دے جو ہمارے ہاتھ پاؤں بندے ہوں, ہم کم از کم آزاد ہو کر آئیں اور کسی کے بل بوتے کے اوپر نہ آئیں, جو بات کہیں اس کے اوپر پیرا دے سکیں. ہمارے قائد نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو کہنا ہے سوچ کر کہنا ہے, اور جو کہہ دینا ہے پھر اس پر جان بھی چلی جائے, اس پر جناب کربلا لگ جائے, اس پر سب کچھ لٹ جائے, آپ نے اپنی بات سے اپنے حرف سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ آفر ہوتی ہیں, لیکن ایسی حکومتوں کا, ایسے عہدوں کا کیا فائدہ کہ آپ غلام بنے رہیں. اور آپ بالکل آزاد کی جو ایک آن ہے, محکوم کا 1 سال.
बस ये याद रखिएगा. अच्छा, ये दिसंबर 21 की बात है या जनवरी 22 की बात है? इजाज़ चौधरी साहब ने एक बयान दिया था कि टीएलपी के साथ जो है वो हमारा हो सकता है कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात की, कुछ उन्होंने कहा कि उनके साथ हमारा इल्हाक हो सकता है. कोई ऐसी बात आगे चली थी, कोई राब्ता हुआ था, क्या हुआ था जो उन्होंने बड़ा इस तरह से खुलम खुला ये इस बात का इजहार किया था? देखें, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें कोई भी मिलने आता है ना, यहाँ ये दरवाज़ा, हमारा दुश्मन भी हमें मिलने आएगा तो हमारे घर आया है तो हम उससे ज़रूर मिलेंगे, कोई भी आएगा. लेकिन जब बात नज़रियात के ऊपर और कौम के मसाइल के ऊपर और आगे चलने की बात होगी तो हम उनके साथ कैसे चल सकते हैं जिन्होंने निहत्ते बच्चों को गोलियां मारी हैं, जिन्होंने निहत्ते बच्चों को शहीद की दिया है, जिन्होंने निहत्ते लड़कों को शहीद किया है, जिन्होंने चादर और चारदीवारी की पामाली की है. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ तो आपको चादर और चादर की याद आ गई. हम इसकी भी तायद नहीं करते. हम किसी शख्स के घर में घुसने की, किसी सरकारी इदारे, नीम सरकारी, गैर सरकारी इदारे का, किसी शख्स को किसी के हदूद में दाखिल होने की हम कभी हिमायत नहीं करें. हम आज भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ये मजम्मत उस वक्त भी काबिल मजम्मत थी जब हमारे घरों पर हो रहा था. आज ये तो अभी ज़रा सी मकाफात अमल है ना दुनिया में. हम ये नहीं चाहते कि इनके साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा हो. हम वो लोग नहीं हैं जो अपने बॉक्स के अंदर आके तुम्हारे घरों को उजाड़ें. हम समझते हैं कि ये ना गलत चीज़ें हैं. मर्दों के साथ मैदान में बातें होती हैं, घर वालों का कोई ताल्लुक नहीं होता. लेकिन हमने घर तोड़वाए हैं, दरवाजे भी तोड़वाए हैं और जनाब हर किस्म का जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किया है. इसलिए वो आए थे हमारे पास और ये बात करने के लिए कि आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट और ये वो, लेकिन उन्होंने बड़ी नपे तुले अल्फाज में बात की थी जिसके अंदर से माना तो ये निकल सकता था लेकिन ज़ाहिरी बात नहीं थी. तो हमने उन्हें कहा था कि भाई हम नज़रियाती सियासत करने वाले लोग हैं, हम नज़रियाती तौर पर मैदान में आए हैं और हम उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं मिल सकते जिनकी तारें अगयार के हाथों में हों और जिनकी डोरियां अगयार के हाथों में हों और जिनके फैसले अगयार के हाथों में हों, वो अपने हाथों में बेबस हों. अगर अगयार के हाथों में ना होते तो कम अज़ कम 3.5 साल इक़्तिदार में कोई एक ऐसा काम तो होता कि जिसके साथ हम खड़े हो सकते कि भाई ये इन्होंने किया है. आपने चोरों को पकड़ने का नारा लगाया, अपने हाथों से चोर मुल्क से बाहर भेजे. आपने कहा मैं सबसे बड़ा आशिक़ रसूल हूँ और मैंने आशिक़ाने रसूल पे गोलियां बरसाईं. आपने कहा मैं मईशत दुरुस्त करूँगा, जिसकी बुनियाद पर आप लेकर आए आपने उस वज़ीर को ऐसे बदलते रहे सुबह शाम. आपने अपनी कैबिनेट में कादियानी मुशीरों को शामिल करने की बात की. ठीक है जी, आपने रियासत मदीना का नाम लेकर करतारपुर कॉरिडोर खोले. आपने जनाब इश्क़ रसूल का नारा लगाकर इस मुल्क के अंदर से गुस्ताख़ रसूल आसिया मलूना को फ्रांस भेजा. ये सारी बातें वो हैं, मतलब ये पूरी एक तवील है. ठीक है जी, आपने इस मुल्क के बासियों से मतलब इज़्ज़त से रोटी भी छीन ली और जनाब एक गरीब का जो कुव्वत खरीद थी वो तोड़ के रख दी. ठीक है जी, और जो आपके बाद आए हैं वो तो माशाल्लाह वो तो पहले इस काम के कारीगर हैं कि उन्होंने सब कुछ अपने बस में करना शुरू कर दिया है कि अभी जो कल की रिपोर्ट है मेरा वोट उठाकर इन्होंने 2-3 हल्के पीछे डाल दिए. यानी कि ये अभी से रिगिंग शुरू हो गई है. मुझे ये बताएं कि इस सिस्टम के अंदर कोई ठीक बंदा आ सकता है जिन्होंने आते साथ ये मेरा ज़ाती वोट मैंने चेक किया है, अभी परसों चेक किया है कि मेरा वोट जो है उन्होंने उठा के 2-3 हल्के, फिर मैंने बाकी लोगों को चेक कराया जितने हमारे करीबी लोग थे उन सब के वोट उठाकर 2-3 हल्के. मैं रहने वाला इस इलाके का हूँ, मेरा वोट उठाकर वहाँ पार्टी के सरबराह हैं. यानी कि जो इतने कारीगर हैं, हाथ की सफाई उनकी इतनी, आप इन कफन चोरों से क्या उम्मीद है? ये फिर बात ठीक है कि इनको मेरी इतलात के मुताबिक इनको सितंबर तक का टाइम मिला है कि सितंबर तक इलेक्शंस जो है वो आ जाएगी, ये अपना निगरान हुकूमत और फिर इलेक्शंस हो जाएंगे. तो ये उस वक्त तक जितनी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं रिगिंग के हवाले से, ये मेरे रिसोर्सेज की ये खबर है तो वो मुझे उसका एक वो सबूत मिल रहा है कि ये वाकई जिस तेजी से ट्रांसफर्स कर रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं ये सारा कुछ करेंगे. इकॉनमी के हवाले से आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो उसकी हुकूमत 3.5 साल उसका बोझ उठा रही है ये वाली हुकूमत, और क्या ये 6 माह जितना भी अरसा इसके पास है कुछ बेहतरी ले आएगी या IMF मेन वजह है? कहाँ पे इतनी बड़ी खराबी हुई है? ये सबसे बड़ी खराबी तो भाई उसामा उस वक्त हुई है जब इस मुल्क के अंदर सूद लिया गया. ये सारी खराबियां वो हैं. हर आने वाला ये कहेगा कि मैं पिछले को भुगत रहा हूँ, लेकिन असल मर्ज को नहीं नाम लेगा. हम तो सूद दे रहे हैं और सूद ले रहे हैं, और हमने इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लगा रखी है. जब जंग लगा रखी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से जीत सकते हैं कभी भी? अल्लाह ताला ने कहा मेरे साथ ऐलान जंग है, तब जंग है, तुम आ जाओ जंग. हम मुसलसल हालत जंग में हैं और ये हालत है कि हाथ में मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम. हम ये कहते हैं कि या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा. जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज़ आती है बंदे अपना नामा अमाल देख. हमने सबसे ज़्यादा इस दीमक की तरह, दीमक भी क्या मगर मच्छ की तरह अगर अपनी जो
اکانومی ہے اس کو یہ لگایا ہوا ہے, یہ ہر آنے والا یہی کہے گا کہ میں پچھلوں کا بوجھ اٹھا رہا ہوں, تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں اس لعنت کا بوجھ اٹھا رہا ہوں جو ہم نے پوری قوم کے گلے میں دے دی ہے صرف چند عیاشیوں کی خاطر, صرف چند ٹکوں کی خاطر. آپ نے تو ملک IMF کو گروی رکھوا دیا ہوا ہے. آپ یہ میں جو چھپے ڈکے الفاظ میں آپ کہیں یا میں کہوں, صاف ظاہر ہے جس ملک میں پرائسز ان کے منشا کے مطابق معین ہوں گی اور ان کا تعین کیا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ اور میری مرضی سے کوئی چیز کی خرید و فروخت ہوگی, یا آپ کی اور میری دسترس میں ہوگا ہمارا قومی خزانہ یا قومی بینک یا پاکستان کا اسٹیٹ بینک؟ یہ تو سارا کچھ ہم نے ان کو ہاتھوں میں دے دیا ہے. اب دوسرے کے ہاتھوں میں دے کر یہ کہنا کہ میرا گھر بہتر چلے, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ان کا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ, فریاد ز شیرینیو پرویزی افرنگ, عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں از خواب گراں از خواب گراں. اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے. یہ تو جو سوچتے ہیں ان سے پورا عالم تباہ ہو سکتا ہے. یہ ایسی سوچیں سوچتے ہیں تمہارے بارے میں کہ ان کو پکڑنا کیسے ہے, ان کو اگر یہ اٹھ رہے ہیں تو ان کو افغانستان میں بھی دبا دو, ان کو عراق میں بھی دبا دو, ان کو جناب چیچنیا میں دبا دو, ان کو جناب برما میں دبا دو, یہ کہیں اٹھ نہ سکیں. یہ پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے, نیوکلیئر پاور ہے, امت مسلمہ کے لیے ایک امید ہے. اس کو تو جناب معاشی طور پر اچھا, اگر کوئی اچھا آدمی آ گیا تو اس کو آگے نہیں آنے دینا, بلکہ اس کو انہی جناب چوروں کے ذریعے, انہی جناب بدکاروں کے ذریعے دوبارہ پاکستان کی معیشت کو لپیٹ کے رکھنا نا. تو یہ سارا وہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے دیا ہوا ہے وہ کتنے پیسے ہیں آج میں اگر حساب کیا جائے تو ہم شاید سود کی جو سود ہے, رقم دے رہے ہیں, قسطیں دے رہے ہیں, وہ شاید رات سے زیادہ دے چکے ہوں جو ہم نے قرض لیا ہے. تو اس کا جو ہماری معیشت ہے اس کا جی ایک ہے سود, اور سود سے بڑی لعنت ابھی تک اس قوم کے اوپر, اس سے زیادہ معاشی بدحالی ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اللہ ہم پر رحیم ہے, اس نے ہم پر عذاب نہیں بھیجا, ہم پر صرف ان کی صورت میں عذاب بھیجا, ان حکمرانوں کی صورت میں کہ تم ان کو بھگتو. ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی بے یقینی کا شکار ہے. پاکستان کے اندر کوئی چیز آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ صبح تک یہ چیز رہے گی. یعنی دنیا یہ تو ہے ہی ایسی, لیکن جو چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں ساری یہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن بے یقینی, بے برکتی جناب, ایک دوسرے سے بالکل ایسے ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ ساری اسی کی لعنتیں ہیں, یہ ساری اسی کی وہ جو بتائی گئی ہیں نشانیاں, یہ سود کی نشانی ہیں ساری. تو یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کے رکھا ہے نا جس نے, وہ سود ہے. اور پھر اس کے بعد وہ نااہل ہیں جو ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں, کوئی امپورٹڈ لا کر کیے جاتے ہیں اور کوئی لوکل لا کر کیے جاتے ہیں, اور سب کی تاریں باہر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یعنی کہ اس ملک کا آج سے 20-30 سال پہلے مسئلہ معاشی نہیں تھا, سیکیورٹی مسائل تھے اس ملک کو, لیکن آج معاشی مسائل ہیں جو, اور جہاں میرے آقا نے فرمایا جو یہ ہے نا بھوک غریبی, یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. وہ گورا, وہ کفر یہ سمجھتا ہے کہ جب ان کو ہم معاشی بدحالی میں لے جائیں گے یہ پھر اپنے نظریے سے ہٹ جائیں گے, یہ پھر بھول جائیں گے کہ ہم نے ملک کس لیے بنایا تھا, یہ بھول جائیں گے کہ ہم نے ایٹم بم کیوں رکھا ہوا ہے, یہ پھر ہمارے لیے سارے دن بدن جناب بدحالی کا آتا رہے گا. اور جب تک ہم اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے, جب تک ہم ان جناب کوئی 10-15% جو عیاش ہیں ان کو پالنے کے لیے وہ 85-90% طبقے کا جب تک استحصال ختم نہیں کریں گے, اس وقت تک اس ملک کی معیشت درست نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. دو بڑی اہم چیزیں جو ہے وہ بتائیں گے, ایک آپ نے عیاشی کے حوالے سے اور دوسرا آپ نے جو ہے وہ سود کے حوالے سے. اچھا, اب مجھے ایک کویسچن آپ سے یہ کرنا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ضمنی الیکشن میں آنے کا پلان کیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل الیکشن کے حوالے سے کیسی تیاری ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے قوم کی آپ سے, کہ آپ اس دفعہ جو ہے وہ کیا نتائج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی, الیکشن کی تو مکمل تیاری کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے تیاری کر رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں بہت بڑے جو میڈیا کی آنکھ سے بچ کر ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میڈیا کو مینیج نہیں کرتے, تو آپ کو بتایا ہے کہ وہ مینیج ہو نہیں سکتے, وہ مینیج کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اپنا حلال مال بھی ہو تو وہ اس سے مینیج نہیں کرنا ہم نے, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے ایک طاقت دی ہے کیمرے اور مائک کی, آپ اس کا درست استعمال کریں. اگر قوم کو درست کرنا ہے, اگر ہم ہی غلط بنیاد رکھ دیں گے تو ہم کیا توقعات رکھیں کہ ہماری بات میں اثر رہ جائے گا یا ہمارے عمل میں اثر رہے گا, لہٰذا ہم غلط نہیں. اور دوسری الیکشن جو ہے, الیکشن کی انشاءاللہ پوری تیاری ہے, ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ تمام سیٹوں پر ہمارے امیدوار آ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک پیغام چھوٹا سا بہت, وہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے علمدار کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ابھی جو میں نام لے رہا ہوں باقاعدہ, وہ بلوچستان کا ایک سردار ہے اختر مینگل, ابھی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے ہمارے بندوں کو بلدیاتی الیکشن میں بلوچستان کے اندر اغوا کروایا, اور اس کے لوگوں نے اغوا کروایا, اس کی پارٹی شامل ہے اس کے اندر. یہ اپنے آپ کو جمہوریت کے علمبردار کہتے ہیں. اور ادھر سنیں, وہ جو کہتے ہیں ہم 3 پشتوں سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی والے ابھی بھی
آپ میرے ساتھ چلیں. ہمارے کئی لوگ انہوں نے اغوا کیے, کئی لوگوں کو تھانے میں لے گئے جا کر زبردستی, اور کچھ جو بھی پریشرائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ میرے پاس جیک پر بات کے یہاں آ کر بیٹھے رہے کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, لہٰذا ہم فون بند کر رہے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ جمہوریت کے نمودار ہیں جن کو اپنے گھر میں اتنا برداشت نہیں کہ یار آپ کہتے ہو کہ یہ ہر ایک کا حاصل ہے, حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, تو جب الیکشن کے لیے لوگ میدان میں اترے ہیں تو آپ نے ان کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جھوٹے ہیں چیمپئن. یعنی کہ آپ ان کی اپنی اندرونی حالت دیکھ لینا, وہاں پہ جو بھی ان کا مخالف وڈیرا جو بھی مطلب ہوتا ہے ان کے خلاف آتا ہے, اور کوئی بھی کارکن آئے, وڈیرا آئے, کوئی جناب کسی بھی نسل رنگ سے آئے, یہ اس کو اغوا کروا لیتے ہیں. تو یہ حالت ہے ہماری الیکشن کی. لیکن ہم نے ان کو, ابھی ہمارے کارکنان میں الحمدللہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو پریشرائز ہو گئے یا کسی کو غائب کر دیا گیا, باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں. ابھی تو یہ بلدیات ہے, انشاءاللہ جنرل الیکشن آئے گا تو ان سب کی توقعات سے برعکس ٹی ایل پی رزلٹ دے گی. اس لیے کہ ٹی ایل پی صرف سوشل میڈیا یا میڈیا کے صرف باتیں نہیں کر رہی, ٹی ایل پی گراؤنڈ پر ورک کر رہی ہے, اور جہاں لوگوں کی ضرورت ہے. ابھی چولستان میں ہم خود ہو کر آئے, ہمارے بعد کل ہمارا ایک اور وفد چولستان میں ان کی امداد کے لیے جا رہا ہے. اگرچہ میڈیا نہیں دکھاتا, سوشل میں ہم کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کر مدد کر رہے ہیں اس وقت میں جب لوگ مشکلات میں ہیں, اور انشاءاللہ جب ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوگی, ان کے ووٹ کی, ان کی سپورٹ کی, تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, آخر میں ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری قوم کے لیے میں ایک تو پیغام آپ کو لینا چاہوں گا, اور آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں جی, علم وہ ہے, کوئی بھی علم ہو اس کو حاصل کیا جائے, لیکن بابا جی فرماتے تھے میں چاہتا ہوں ہمارے بچے دنیا کے ہر علم پڑھیں, لیکن دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اتریں تو دیکھنے والا یہ کہے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. بس یہ ہے, کوئی بھی دنیا میں جو بھی تعلیم چل رہی ہے ہر ایک اپنے بچوں کو دلواؤ, لیکن یار قرآن سے دور رکھ کے تو نہ دلواؤ نا, حدیث سے دور رکھ کے تو نہ دلواؤ نا. ہر کچھ پڑھے, شرق پڑھے, غرب پڑھے, سب کچھ پڑھے. اور علامہ اقبال نے نہیں پڑھا, سب کچھ پڑھے, لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے. ان سے جو چیزیں ہیں وہ علم والی, جو بھی انہوں نے ایک بنیادی چیزیں ابھی ترقی کے لیے بنائی ہیں اور سارا کچھ, وہ سارے علم پڑھے. ضروری ہے ہر مسلمان پڑھے. ہمارے بچے ابھی بھی ہم آپ کو بتائے ہیں ہر علم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں, ہر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ایجوکیشن والے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں تھے, کوئی LLB کر رہا ہے, اس کا تعاون کیا جا رہا ہے, مطلب علم تعلیم کے شعبے میں بھی ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے. تو یہ لوگ ہمارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں, اور علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کو چھوڑ کر نہیں پڑھا جا سکتا. مسلمان کے لیے یہ پیمانہ ہے, کافر کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے. قرآن مومن کے لیے پیمانہ ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک, یہ مسلمان کے لیے قرآن ہے. ٹھیک ہے جی, کافر جیسے مرضی اس کے لیے ترقی دنیا میں ہوگی, لیکن مومن کی ترقی یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے اور دنیا کی ہر علم کو پڑھے اور جانچے دیکھے کیا ہو رہا ہے, پھر سارا کچھ پڑھ کر آ کر کہے کہ جناب ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. وہ کہے کہ میں نے شرق بھی پڑھا, غرب بھی پڑھا, لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں خاک بن جاؤں اور خاک بن کر اس رستے پر پڑ جاؤں جو رستے سے حاجی گزر کر جاتے ہیں, پھر ان حاجیوں کی جوتیوں کے ساتھ میری خاک لگے اور میں طیبہ پہنچ جاؤں. یہ جب مومن کا مقصد ہو جائے گا نا, تو پھر اس کو دنیا کا کوئی فلسفہ, کوئی جناب قاعدہ اور کوئی تعلیم اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتی, اپنی منزل سے نہیں ہٹا سکتی. باقی اس کو منزل کو پانے کے لیے یہ تمام وسائل ان کو استعمال کرنا, یہ تو مومن کی شان ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ علامہ سعد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے تمام ایسی چیزیں جو اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہیں, چاہے وہ حکومت کے بدلنے کی ہے, چاہے وہ اسرائیل کے حوالے سے ہے, چاہے وہ انڈین جو BJP کے رہنما ہیں ان کی جانب سے گستاخی کے حوالے سے ہے, اکانومی کو لے کے بڑی مدلل گفتگو کی, اور مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے والوں نے سیکھا بھی ہوگا, اور بہت سی چیزیں جو شاید نہیں پہنچ پا رہی لوگوں تک وہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوں گی. ہمارے آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.